کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں، لائبریریاں، ہسپتال اور تحقیقاتی مراکز مسلمانوں کے زیر انتظام تھے؟ جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، تب بغداد، قرطبہ اور بخارا جیسے شہر علم، فلسفہ اور سائنسی ترقی کے مینار تھے۔ یہ ہے کہانی اسلامی سنہری دور کی، ایسا دور جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اسلامی سنہری دور کا آغاز۔ اسلامی سنہری دور کا آغاز 8ویں صدی میں عباسی خلافت کے دور میں ہوا، خاص طور پر خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید کے دور میں۔ بیت الحکمت کی بنیاد بغداد میں رکھی گئی، جو اس وقت کا دنیا کا سب سے عظیم علمی مرکز بن گیا۔ یہاں یونانی، ایرانی، ہندی اور رومی علوم کا ترجمہ ہوا۔ فلسفہ، طب، فلکیات، ریاضی اور کیمیا جیسے علوم پروان چڑھے۔ سائنسی ترقیات۔ یہ دور صرف مذہبی یا فلسفیانہ نہیں تھا، بلکہ سائنسی ترقی کی بلندیوں کو چھو گیا۔ طب۔ ابن سینا کی القانون فی الطب کئی صدیوں تک یورپ میں طبی تعلیم کی بنیاد رہی۔ الرازی نے چیچک اور خسرہ کی پہچان کے ہسپتالوں کی بنیاد رکھی۔ فلکیات۔ البیرونی نے زمین کا قطر حیرت انگیز حد تک درست ناپا۔ البطانی اور الخوارزمی نے فلکیات کو نئی جہتیں دیں۔ ریاضی۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ عربک نیومرلز یعنی ہند سے یورپ میں مسلمانوں کے ذریعے پہنچے۔ کیمیا اور فزکس۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا باپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھی۔ ادب، فلسفہ اور فنون لطیفہ۔ اسلامی دور میں صرف سائنس نہیں بلکہ ادب، فلسفہ اور فنون لطیفہ بھی عروج پر تھے۔ ادب۔ الف لیلہ، ہزار داستان جیسی کہانیاں اسی دور میں مشہور ہوئیں۔ الجہز، ابو حیان التوحیدی اور ابن المکفے جیسے ادیبوں نے عربی نثر کو جلا بخشی۔ فلسفہ۔ الفارابی، ابن رشد، ابن طفیل اور الغزالی جیسے مفکرین نے اسلامی اور یونانی فلسفے کو یکجا کیا۔ فن تعمیر۔ قرطبہ کی جامع مسجد، بغداد کی رصدگاہ، سمرقند کا مدرسہ، الغور کی محرابیں، ہر ایک شاہکار تھا۔ اسلامی دنیا کے عظیم شہر بغداد۔ بغداد کو دنیا کا دماغ کہا جاتا تھا۔ بیت الحکمت، ہزاروں کتب، سائنسدان اور مرتجمین کا مرکز۔ قرطبہ یا اندلس، اسپین کا شہر جہاں 70 سے زائد لائبریریاں، یونیورسٹیاں اور حمام تھے۔ رات کو روشن سڑکیں اور سائنسی لیکچرز عام تھے۔ بخارا و سمرقند، وسطی ایشیا کے علمی مراکز جہاں امام بخاری، ابو علی سینا اور بیرونی جیسے علماء پیدا ہوئے۔ خواتین کا کردار۔ اسلامی سنہری دور میں خواتین بھی پیچھے نہ تھیں۔ فاطمہ الفہری نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعہ القرویین کی بنیاد رکھی۔ لبنہ القرطبیہ، قرطبہ کی مشہور خاتون اسکالرز تھیں۔ زوال کی وجوہات۔ یہ عظیم دور بھی ہمیشہ نہ رہا۔ تاتاری حملے، 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد تباہ کر دیا۔ داخلی انتشار، خلافت میں تقسیم، فرقہ واریت۔ علم سے دوری، جب مسلمان علمی تحقیق کی جگہ تعویذوں اور افواہوں کی طرف مائل ہوئے۔ اختتامی کلمات۔ اسلامی سنہری دور صرف ایک تاریخ نہیں، ایک سبق ہے۔ جب مسلمان علم، تحقیق، رواداری اور اعلیٰ اقدار کے ساتھ کھڑے تھے، تب دنیا نے انہیں لیڈر مانا۔ آج بھی اگر ہم پھر سے تعلیم، تحقیق، اتحاد اور علم کی روشنی اپنائیں تو ایک نیا سنہری دور ممکن ہے۔